ایک خاتون کی تذلیل ہوئی جس کو کہ اتنے موب میں اکیلے جانا ہی نہیں چاہیے تھا. 10 بندے کھڑے ہوں, عورتیں شریف عورتیں, سمجھدار عورتیں, پڑھی لکھی عورتیں, نہیں جاتی کہ اتنے بندے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی شرم و حیا بھی مانی ہوتی ہے. السلام علیکم. یہ ساری حقیقت سامنے آ گئی ہے. عائشہ اکرم نے جو یہ اتنا بڑا گرو گھنٹالہ کیا ہے, ساری سٹوری اصلی والی میں آپ کو بتا رہا ہوں حقائق کے ساتھ. جو چیزیں واضح ہوئی ہیں, ہم ہیں ذمہ داری کا تعین کرنے والے کہ اگر کسی کی وجہ سے 10 اور بندوں پہ 100 اور بندوں پہ آنچ آتی ہے, عذاب آ جاتا ہے, ملک کی بدنامی ہوتی ہے, تو ان کلپریٹس کو سامنے آنا چاہیے. اور سب سے بڑی میرے نزدیک اس میں سب سے بڑی نیگلیجنس جو غفلت ہوئی ہے, یا دور عاقبت نا اندیشی کہوں یا دور نا اندیشی کہوں, یعنی حالات کا تجزیہ کرنے میں ناکامی جس کو ہوئی ہے, وہ خود عائشہ اکرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ابھی کسی نے, میرے سورسز نے بتایا ہے کہ یہ شاید نرس ہیں یا کوئی اس طرح کا ان کا کام ہے. وہ بڑا اچھا ایک ٹھیک ہے, قابل عزت کام ہے, ہم احترام کرتے ہیں. بطور وہ خاتون ہیں, بیٹی ہماری, ان کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن کسی کو حالات کا اندازہ نہ ہونا اور ان کے ایک ٹک ٹاک کی وجہ سے, شغل میلے کی وجہ سے ملک کی بھی بدنامی, اور میڈیا بھی اس میں پیش رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ملک کو اٹھا کر کے اقرار الحسن جو ہے اس نے جاتے ہی پروگرام یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جو چیز جیسی دیکھیں میری بات سنیں, رپورٹنگ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. آپ مجھ سے زیادہ اس بات کو سمجھتی ہیں. جس میں ملک کی بدنامی آپ کی ہو, آپ اس کو حالات کو درست کرنے کی طرف جائیں, نہ کہ اچھال دیں. ویوز لینے کے لیے آپ اچھالتے جائیں, یہ کرتے جائیں. یورپ میں بھی بہت سارے اس طرح کے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, امریکہ میں ہو جاتے ہیں, لیکن انتظامیہ ان کو جتنا ہو سکتا ہے ایڈمنسٹریشن سنبھالتی ہے. جو کچھ کسی لوگوں سے غفلت ہوئی ہوتی ہے ان کو انکوائری کی جاتی ہے, سارا ہوتا ہے. یہاں پہ بہت ایک کام خراب کیا ہو گیا. 13 اگست کو, اب دیکھیے ایک طرف محرم ہے. اب ذرا میری بات پہ آپ لوگ سارے ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں ہمارے دیکھنے والے. ایک طرف محرم ہے, اور محرم ہمارے تمام سال میں موسٹ سینسٹیو, سب سے زیادہ حساس ایام ہوتے ہیں. کہ کوئی دشمن جو ہے, جو ملک دشمن ہے, پاکستان کا دشمن ہے, بھارت تو ہمیشہ استاڑ میں رہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ ہو ہم بدنام کر دیں. ان کا سارا میڈیا لگ جاتا ہے اس کام. ہم نے ان کے کبھی 100 مسئلے ہوتے ہیں, ہم نہیں اچھالتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ بھی وہاں پہ مسلمان بھی ہیں, ہم تو ہندوؤں سے بھی, یہاں پاکستان میں ہندو رہتے ہیں, ان سے ہم پیار کرتے ہیں ساری بات. لیکن ان کی حکومتیں اور میڈیا جو ہے وہ اس تاڑ میں رہتا ہے کہ پاکستان کو نشانے پہ لے کے آنا ہے. میں آج یہ بھی اپنے خدشے کا اظہار کروں گا کہ ایسے واقعات کے پیچھے اس رخ سے بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ کہیں یہ سارا کچھ کسی آگے چین در چین کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے کہیں پیچھے کوئی اس طرح کی سرگرمی تو نہیں ہے. اس میں بھی ہماری ایجنسیوں کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ٹک ٹاکرز جو ہیں اور یہ ادھر ادھر کے جو ہیں بچے ہیں, معصوم ہیں, ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا, یوٹیوبرز ہیں, بعض اوقات غلطی سے بھی کسی کے ہتھے چڑھ کے ملک اور قوم کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مزے کی نہیں بلکہ یہ تو تکلیف کی بات ہے کہ 13 اگست, میری بات آپ نے غور سے سنی, اور میں آخر پہ آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بھی بتاؤں گا. 13 اگست کو موب اکٹھا ہوا ہے, مینار پاکستان پہ ہوتی ہے آتش بازی, اور ادھر محرم ہے, محرم کے ایام ہیں. پولیس ہمارے پاس اتنی نہیں ہے کہ وہ کسی مقصد ہے کہ بیک وقت اگر 100 جگہ پہ ہی کوئی پریشانی آ جائے, کوئی اس طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جائے, تو پولیس نے تقسیم ہو کے ہی کرنے نا کام. اس وقت ٹاپ پرائرٹی پہ کیا تھا؟ محرم تھا. حالانکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا ہے, پچھلی ویڈیو آپ دیکھیں, اس میں ہم نے کہا ہے کہ جی پولیس والے جو ہیں ان کی ہے, ڈی سی او صاحب ہیں, کمشنر ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب کو خود ایسی چیزوں کی نگرانی کرنی چاہیے تھی, تو وہ اس میں کمی بیشی رہ گئی, کچھ کمزوری ثابت آئی, کمزوری سامنے آئی. اب اس میں 13 اگست کو موب وہاں پہنچتا ہے اور انہوں نے جنگلے توڑ دیے. وہاں پہ پی ایچ اے کے وہ انڈر ہیں, پھول لگانا, اس کی نگہداشت کرنا, اور پی ایچ اے کے پاس عملہ کتنا ہوتا ہے, مالی, جو بیچارے پھولوں کو پانی وانی دیتے ہیں. انٹرینڈ چند 10 15 20 سیکورٹی گارڈز جن کے ہاتھوں میں زیادہ زیادہ ڈنڈا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, بس انہوں نے پی ایچ اے کی سیکورٹی کی وردی, بھئی آپ ادھر سے ابھی اجازت نہیں ہے, نہ آئیں, بھئی آپ مینار پاکستان پہ اوپر ابھی بند ہو گیا, نہیں چڑھنا,
آپ پھول نہ توڑیں کیاریوں میں نہ ہو. تو بچے بیچارے میرے جیسے کمزور لوگ انٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ کوئی پولیس کی طرح یا ہماری آرمی کی طرح یا سیکیورٹی گارڈ جو پروفیشنل ان کی طرح ٹرینڈ نہیں ہوتے. وہ کس طرح 40,000 50,000 1,00,000 2,00,000 بندے کو کنٹرول کر سکتے ہیں بھائی. انہوں نے جنگلیں, یہ جتنا موب اکٹھا ہوا 13 کو, انہوں نے جنگلیں توڑے, وہاں پہ رش کیا, یہ جانوروں کی طرح اندر داخل ہوئے. غیر تربیت یافتہ قوم ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اس قوم کو تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, اور تربیت کی طرح نہ ہماری حکمرانوں نے کبھی توجہ دی ہے, نہ معاشرے کے اکابرین نے توجہ دی ہے, حتیٰ کہ اب گھروں میں تربیت اس طرح کی نہیں رہ گئی. والدین کو بھی کچھ نہیں پتا, بچے معصوم ہیں, ان کو جس طرح ڈالو گے ڈل جائے گا. اوپر سے سوشل میڈیا پہ سوائے افراتفری کے ان کو نظر کچھ نہیں آتا. گیموں میں آپ گیمیں اٹھا کے دیکھ لیں, 10 گیموں میں افراتفری ہے, مارا ماری نظر آتی ہے. تو یہ بے ترتیب بے لگام گھوڑوں نے وہاں پہ روند ڈالے, پودے توڑ ڈالے, جنگلے توڑ ڈالے. وہاں PHA نے FIR درج کروا دی کہ جی موب آیا ہے, یہ وہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے, اور یہ ہم 15 پہ پولیس کو کالیں کرتا رہا, پارس اینڈ ہارٹی کلچر کا محکمہ. اب یہ میرے سورسز پارس اینڈ ہارٹی کلچر سے ہٹ کے کچھ ہیں جنہوں نے مجھے بتایا ہے. صحافی بھی ہے نا علامہ, ہم کو پتہ ہے علامہ جرنلسٹ ہیں, اور علامہ ملک و قوم میں عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ علامہ جھوٹ نہیں بولے گا, غلط رپورٹنگ نہیں کرے گا, حقائق بیان کرے گا چاہے گردن اتر جائے علامہ کی. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں اپنے ملک کے ساتھ ہوں, میں وہ بولوں گا جو سچ ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ PHA نے FIR درج کروا دی. پہلے 15 پہ کالز بھی کی, یہ ہو گیا, پولیس کچھ آئی کچھ نہیں آئی, یہ وہ. اگلا دن آ گیا 14 اگست کا, وہاں پہ صبح صبح وزیر اعلیٰ صاحب نے فلیگ کا وہ پڑھانا ہوتا ہے اوپر, ہماری رینجرز ہوتی ہیں آرمی کے لوگ, وہ سارا اپنی پریڈز جو ہیں وہ کر کے 9-10 بجے چلے گئے. پولیس بھی چلی گئی یہ سوچ کر کہ محرم کی ڈیوٹیاں ہیں, ہم اپنے اپنے, اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور محرم کی سینسٹیوٹی بیک وقت جو ہے وہ ہمیشہ سے پرائرٹی رہتی ہے, ترجیحاً کرنا پڑتی ہے, کیونکہ حالات ہمیشہ محرم, جیسے کہ باول نگر میں دھماکہ ہو گیا, بہت خطرہ ہوتا ہے, جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے پولیس کا یہ فیصلہ بھی درست تھا. لیکن اس میں یہ چاہیے تھا کہ جب اگلے دن پھر وہاں کے پارس اینڈ ہارٹی کلچر نے SHO صاحب جو علاقہ کے ہیں ان کو بلایا, انہوں نے وزٹ کیا, ان کو سینسٹیوٹی بتائی کہ بھائی 14 اگست ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک محرم بھی آ گیا اور اتنا بڑا ایونٹ 14 اگست کا بھی آ گیا. یا تو ہم یہ کرتے, اب دیکھیں فیصلہ بڑی قومیں کیسے فیصلہ کرتی, یا ہم یہ کہتے کہ امام حسین کا دن ہے, ہم 14 اگست کی خوشی کی بجائے ایک یاد کے طور پہ گھروں میں بیٹھ کے ہم پاکستان کے لیے دعائیں کر کے, پاکستان کے لیے اچھے ارادے, عزم مصمم اس کی تعمیر اور ترقی کا ارادہ کر کے اس دفعہ اس ہم یوم آزادی کو منائیں گے کہ ہم پاکستان کے لیے, اپنے وطن کے لیے تعمیری کردار ادا کریں گے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم وہ مؤخر کر دیتے یا وہ کینسل کر دیتے تقاریب جو 14 اگست کی تھی امام حسین علیہ السلام کے یوم کے احترام میں, کیونکہ عزا کے دن ہے. یہاں بھی ہم نے توتیاں تو وہ اس سے بھی باز نہیں آئی قوم ہماری. وہاں بھی ہم نے تقاریب کو بھی, حالانکہ تقاریب اس دفعہ سمپل رکھی گئی ہیں, اس طرح کی نہیں تھی جو عام سالوں میں ہیں. محرم کے احترام میں سمپل, ٹھیک ہے ایک وطن ہے ہمارا, وہ صرف جو ہے وہ اس میں غیر مسلم بھی ہے, ان کا بھی وطن ہے. تو ہم اس بات کو, مسلمان تو مناتے ہی ہیں, یوم عاشورہ مناتے ہیں, محرم مناتے ہیں, لیکن ہم نہیں یہ کریں. وہ نہیں ہو سکا اس لیول پہ بھی کام. اب SHO صاحب جاتے ہیں گریٹر اقبال پارک, مینار پاکستان, وہاں کے PHA کی انتظامیہ سے وہ گفت و شنید کرتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سیکورٹی. انہوں نے سینسٹیوٹی کا بتایا کہ جی رات چونکہ واقعہ ہو گیا ہے, چونکہ رات کو واقعہ ہوا ہے, FIR درج ہو چکی ہے, اس لیے اب آپ کم از کم یہاں پہ اس وقت بندے ضرور کچھ سیکورٹی لگا دیں. مین وائل یہ جو ہے ایک دن پہلے ٹویٹ کر چکی ہیں عائشہ اکرم. ان کو یہ اندازہ نہیں, ایک دفعہ شامیر جو ہے میں نے اس کو دیکھا, کراچی میں گیا شامیر, اور شام ادریس اور فوگی اور یہ لوگ کراچی میں گیا. میں نے کہا یار بات سن, وہاں پہ یہ لوگ جو ہے نا کچھ جو ہے وہ ہیٹرز ہوتے ہیں, اور کچھ فین بھی جو ہے وہ جوش و خروش میں آ کے نقصان پہنچانے پر تل جاتے ہیں, جو بہت غلط بات ہے.
فینس کا مقصد احترام پیار کرنا, ملنا جلنا, فوٹو کھچانا, سیلفی. اس طرح خوفناک ہو کہ یہ جو واویلا مچانا, نقصان پہنچانا, جنگ و جدل پہ اتر آنا کام نہیں ہوتا میرے بیٹو. آئندہ خیال رکھنا. تربیت یہی ہوتی ہے کہ آپ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں. تو مجھے پتا ہے کہ یہ جب پبلک میں جاتے ہیں یوٹیوبرز یا ٹک ٹاکرز, یا میں خود جو پبلک میں جب جاتا ہوں تو میں اپنے یا تو سیکیورٹی گارڈز لے کے جاتا ہوں یا موب کے اندر میں داخل ہی نہیں ہوتا. ان کے ساتھ اپنے کوئی 5 6 7 بندے, وہ ایک پتہ نہیں کون ہے, وہ گڈیمبو ہے, مٹیمبو ہے, ایک جعلی سا ان پڑھ جاہل آدمی ہے. اگر تو ساتھ ہے تو اس عورت کو بتا جس کی تعلیم کم ہے, جس کو حالات کے اندازہ کرنے کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں جس میں, اس کو بتا لوگوں میں تو مت گھسنا. لڑکوں میں گھس گئی ہے اور وہاں پہ پہلے اس کو فلائنگ کسیں کر رہی ہے. یہ تو جو ہے نا, یہ ایک کسی جھاڑی کے اوپر سرخ نیلا پیلا دوپٹہ دیکھ لیں تو وہاں پہ ایسے کھڑے ہو جاتے, 4 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. یہ قوم ہے فرسٹریٹڈ, یہ ہمارے نوجوان ہیں. قوم کے نوجوانوں جھاڑی کے نیچے کھڑے رہو. یہ ان کو فلائنگ کسیں کر رہی ہے, میڈونا بن کے, انجلینا جولی بن کر رہی ہے. اور وہ کیا ہوگا, مشتل ہونا ہے. مشتل پھر بھی نہیں ہوگا. پھر یہ گھسی اندر ان کے تصویریں بنا رہی ہے. بھائی ایک خاتون 10,000 20,000 40,000 50,000 جتنے بھی وہ بندے تھے, میں کہتا ہوں 500 بھی ہوں, ان میں گھسنے کی کوئی بات ہے؟ مجھے بتائیں, کوئی عقل مندی ہے, دانش مندی ہے کہ ایک اکیلی خاتون اتنی نڈر ہو کہ ان کے اندر گھس گئی ہو؟ سوچ لو کہ کوئی تھپڑ مار دے گا, کوئی آلو مار دے گا. یار یہ اتنی بڑی بے وقوفی. وہاں پہ کہیں چڑھتے ہوئے کہیں جاتے ہوئے گئی, دھڑم سے گری ہے. اب وہ دھڑم سے گری ہے تو 2 بندوں نے اٹھایا, دوسروں نے کہا لو جی یہ تو اٹھاؤ, اب مدد کرو جی. دوسرے نے اٹھایا, تیسرے نے اٹھایا, پھر درمیان میں بدتمیز لوگ ہوتے ہیں, کسی نے کوئی کپڑا کھینچ لیا ہوگا. مجھے خود پتہ ہے کہ یہ تو جا کے ایسے جاہل فین ہیں, یہ کہتے ہیں اگلے کے کپڑے اتار لو, چھین لو, پھاڑ دو. تو اٹھاتے واتے وہ جو 2-3 منٹ کا انسیڈنٹ تھا اس میں یہ ساری خوفناکی ہو گئی. اب حکومت کا جو میں آپ کو آخری بات بتانے جا رہا ہوں, اب انکوائری کے آرڈر اندھا دھند ہوتے ہیں, بادشاہی آرڈرز ہوتے ہیں کہ جی پولیس سسپینڈ. پولیس کو آپ یہ دیکھیں, اب پولیس کے حق میں دیکھیں, میں نہیں بولتا حکومتوں کے اداروں کے حق میں, ان کی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے, لیکن جہاں پہ ان کا جو انصاف پر مبنی تبصرہ ہو, تجزیہ ہو, وہ کرنا چاہیے. محرم کی سیکیورٹی کی بنیاد پر, اس کی پرائرٹی پر جانیں بچانے, اتنا بڑا بہت بڑا وہ پورا جتنی سینسٹیوٹی ہے, ملک ہل جاتا ہے, لرز کے رکھ جاتا ہے. دشمن پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ اس تاڑ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں شیعہ سنی فسادات کرائے جائیں, قتل و غارت گری ہو, بم دھماکے ہوں, خود کو حملے ہوں, ملک انسٹیبل ہو جائے, اکانومی وہاں جا پڑے, حکومت کمزور ہو جائے, آپس میں خانہ جنگی شروع ہو, اس طرح کے کام. یہ وہ معاملات تھے. پولیس نے اس لیے پرائرٹی وہاں رکھی ہوئی تھی. اب ان کو کیا پتا ہے کہ ایک اس طرح کی ان پڑھ خاتون یا کم پڑھی لکھی خاتون خطرات کو پیش نظر رکھے بغیر آئندہ گھسیں گی اور یہ واقعہ ہو جائے گا. یہ اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا. اب یہ ہوا کہ سارے لاہور کی پولیس سسپینڈ, PHA کے وہاں کے سارے ڈائریکٹر سسپینڈ, اور ادھر ادھر میرے خیال میں جو اور انتظامیہ کے ہیں وہ بھی سارے ہو گئے, سسپینڈ ہو گئے ہوں گے یقیناً. تو یہ اب ہوا کیا کہ اس میں پہلے نمبر پہ بے قصور میں عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب, آپ کے نوٹس میں یہ میں بالکل ان بائسڈ جو ہے وہ چیزیں سامنے لا رہا ہوں, تاکہ آپ کے ہاتھوں سارے آپ کے شاہی احکامات کے نیچے کہ سارے نہ مارے جائیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس بندے نے ذمہ داری ادا کی ہے اگر وہ بھی مارا جائے تو انصاف نہیں ہوتا, اس کو عدل نہیں کہا جا سکتا. سب سے پہلے PHA نے کالز کی, وہاں پہ PHA نے 15 پہ کالز کی, آپ ریکارڈ آپ کا دیکھیں. انہوں نے FIR درج کرائی, انہوں نے SHO بلا کے وہاں پہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو بھی تھے وہاں پہ انچارج جو تھے, انہوں نے بلا کے اس کو بولا اور اس نے وعدہ کیا کہ میں بھیجتا ہوں, اور انہوں نے بھیجنا بھی تھا. ظاہر ہے اگر کہہ کے جا رہا ہے تو وہ مین وائل یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس میں ٹھیک ہے آپ نے سب کو سسپینڈ کیا ہے, لیکن ان کے ساتھ آپ ایک غیر جانبدارانہ اور ایک بہترین اچھی ایک یعنی کہ عادلانہ تحقیق کروا کے
ان لوگوں کو آپ ان کی نوکریوں پہ لائیں. ہمارے پاس تو پہلے بندے کم ہیں, پولیس میں بھی کتنے رہ گئے ہیں. اور لاہور پولیس جو ہے انہوں نے لاہور کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے لاہور کے لیے بہت اچھی اسٹریٹجی, ڈی آئی جی آپریشنز کے بہت اس میں آپ کو بتاؤں جتنا ڈی آئی جی, وہ سوتے نہیں ہیں ڈی آئی جی آپریشن, مجھے ان کا نام کا نہیں پتا. کام کا اس لیے پتا ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں, میں پاکستان کا شہری ہوں, میں لاہور کا رہائشی ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہ دن رات جاگ کے انہوں نے, بلکہ ہر پولیس والے نے, ہمارے ایک اور گلگت میں بچے گئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی وہ تو ڈی آئی جی صاحب وہاں پہ ان کو تو ٹائم ہی نہیں ہے, 1 مہینہ پہلے یہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, جگہ جگہ جا کے خود آفیسرز جاتے ہیں. تو یہ ان کی مصروفیت کا وہاں پہ ان کو ضرور آپ دیجئے مارجن. پی ایچ اے کا قصور کوئی نہیں, ان کو رگڑیں گے تو آپ خود بھی وہی کام کریں گے جو عائشہ اکرم نے کیا, میں تو بتا رہا ہوں. وہ بھی جس طرح اس نے اندھا دھند ایک کام کر ڈالا, آپ بھی اندھا دھند کر دیجیے. تو اچھا آپ لوگوں سے میرا یہ ہے, ہمارے ویور جو ہیں, کہ یار اب جتنے ارد گرد آپ کے لوگ ہیں, یہ بہت اہم بات ہے, خدا کے لیے علامہ کا آپ بھرم رکھ لیں. یار میں آپ کا بھائی ہوں, یار بیٹا ہوں, میں آپ کا دوست ہوں, آپ کا میں چچا ہوں, آپ کا علامہ ہوں یار. کہ جو کبھی بھی اس طرح کا موب کریٹ ہو تو خود کو پل بیک کر لیں, پیچھے ہو جائیں. اس لڑائی جھگڑے واویلے میں میرا بیٹا شامل نہ ہو. وہ فن نہیں ہے, وہ فن سے گند شروع ہو جاتی ہے اور گند پڑ جاتا ہے اس میں. ملک کی بدنامی ہوئی, عائشہ اکرم جو ہے اس کی تذلیل ہوئی, ایک خاتون کی تذلیل ہوئی جس کو کہ اتنے موب میں اکیلے جانا ہی نہیں چاہیے تھا. 10 بندے کھڑے ہوں, عورتیں شریف عورتیں, سمجھدار عورتیں, پڑھی لکھی عورتیں نہیں جاتی کہ اتنے بندے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی شرم و حیا بھی مانی ہوتی ہے, کوئی حرکت کر سکتا ہے. ادھر امریکہ میں ایک پولیس افسر نے نہیں گھٹنے کے نیچے دیکھ کے ایک بیچارے کالے کو مار دیا تھا جس کا قصور ہی کوئی نہیں تھا. تو بعض اوقات لوگ یہاں سے میٹر ہوتے ہیں, پاگل آدمی کھڑا ہو تو اس کا آپ کیا کریں گے. تو یہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ آپ جو ہے, ہماری حکومت اس پہ پورا انصاف کرے اور جن بندوں کا قصور نہیں ہے ان کو اپنی عزت سے اپنی جگہ پہ پہنچائے. ڈی آئی جی آپریشن صاحب کا کام پورا دیکھیں آپ. پی ایچ اے سارا انہوں نے لاہور کو جنت بنا دیا. یہی پی ایچ اے نا جس کو عمران خان صاحب نے 2 مہینے پہلے شاباش دیا ہے, وہ جو 1.5 لاکھ درخت لگا دیے ہیں راوی کے کنارے. عمران خان صاحب کو وین کو پورا کیا. اور میں درختوں سے پیار کرتا ہوں. درخت درویش ہوا کرتے ہیں, پیڑ, میرا شعر ہے علامہ کا, پیڑ درویش ہوا کرتے ہیں, سبز رکھو تو دعا دیتے ہیں. اتنا بڑا کام پی ایچ اے نے پوری دنیا میں تاریخ رقم کر دی ہے کہ کم مدت میں اتنے بڑے ٹریز لگا دیے ہیں لاہور کی خوب, دن رات لگ کے. آپ ان کو اب سزائیں دیں گے اس کام پہ جو ان کا قصور ہی نہیں ہے. ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو بیچارے لور پھرتے رہے پورے محرم سے 1 مہینہ پہلے, میٹنگز کر, وہاں پہنچ, رات کو سوتے نہیں رہے, دن کو جو ہے آرام سے نہیں بیٹھتے رہے. تو یہ آپ مہربانی کریں, حکومت یہ کرے. اور لڑکوں, اور میری بات سنو, آئندہ کوئی اس طرح بدتمیزی کرے نا, ان لڑکوں کو پول بیک کرو, ان کے سینے پہ ہاتھ رکھو کہ بھائی نہیں پیچھے ہٹو. جو ایک مشتعل ہو, 2 100 بچہ اس کے سامنے آہنی دیوار بن کے کھڑا ہو کہ بھائی یہ نہیں کرنے دیں گے ہم, سوری بھائی, پیار سے آپ اس کو پش بیک کر کے پانی پلیں, حوصلہ کریں کہ بدتمیزی نہیں کرنے دیں. بہت شکریہ.